شریف کا استقبال جو ہے توبہ سے ہوتا ہے، توبۃ نصوحا، جیسے چھتے سے شہد نکالتے ہیں خالص اور بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں خالص، وہ نصوحا ہے الدین والنصیحہ۔ تراویح مختصر جتنی پڑھنی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا الارم وغیرہ لگائیں، جہاں آپ کی سحری ہوتی ہے اسی کے ساتھ فجر میں سونا نہیں ہے، گھر میں نہیں فجر پڑھنی، آپ نے روزوں میں فجر اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی، پر کرو مع الراکعین، پہلے فرض ہے تو روزوں میں تو عبادت کا مہینہ ہے۔ فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو لوگ صرف اپنی وائف کو یا اپنی مسز کو صرف کھانے میں لگا دیتے ہیں، کھانا اچھا اور رمضان میں وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے ہماری سسٹرز کے لیے۔ اور ایک عورت نے پوچھا نا کہ میرے والد صاحب ہیں کمزور ہیں تو میں کیسے حج بھی، تو آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کے برابر۔ کتنی عظیم عورت صحابیہ تھی جن کے ایک سوال کی برکت سے آج کروڑوں عمرے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ ایھا المشاہدون الکرام۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے، بابرکت اور برکت والا مہینہ، ایک ممیز مہینہ اس کی آمد ہے۔ اسی حوالے سے آج کے حلقہ کا موضوع کیف نستعد لرمضان، کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، اور ہمارے مہمان آج کے اس حلقہ کے ڈاکٹر پروفیسر سمیع اللہ زبیری حفظہ اللہ، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے تفسیر میں PhD بھی کر رکھی ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کے انٹرویو بھی آتے ہیں، اسی طرح آپ کئی ممالک کے باہر کے دورات بھی کرتے ہیں، جو پچھلا دورہ ان کا ساؤتھ افریقہ کا تھا، جس میں الحمدللہ تقریباً 30 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے شیخ صاحب کی جو ہے وہ جد و جہد سے۔ تو آج کے ہمارے یہ حلقہ کے میزبان ہیں، اور ہم ان سے پہلا سوال اس حوالے سے کرتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر رمضان کی کافی فضائل ہے جی، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے صرف ایک فضیلت بیان کرنی ہے رمضان کے حوالے سے، وہ کیا فضیلت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشا تھینک یو، آپ نے اس پروگرام میں بلایا، جزاک اللہ خیرا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ چلیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ جہنم کے دروازے سارے بند ہیں اور جنت کے دروازے سب کھل گئے ہیں۔ اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ینگسٹرز کے لیے، خاص طور پہ بیٹے بیٹیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کہ وہ جنت میں جانے سے پیچھے رہ جائیں، کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کی ناک خاک آلود ہوگی جو رمضان کو پا کے بھی جنت میں نہ جا سکا۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں اور کھلے ہیں، یعنی اب اس میں خیر ہی خیر آپ کو ملنی ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ جاؤ۔ شیخ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، جی، اس میں یعنی انسان کیسے رمضان کے حوالے سے وہ معنیات ایمانیات محسوس کرے؟ کیونکہ ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ عمل جو ہے وہ بدن کے تعلق سے ہوتا ہے، آپ جوارح سے عمل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیلۃ القدر جو ہے اس میں رات جاگے ہوئے، لیکن دل جو ہے وہ آپ کا وہ لذت محسوس نہیں کرتا، خاص طور پہ رمضان بھی ہو۔ دیکھیں سلف صالحین نے یہ فرمایا کہ جس عمل میں قلب شامل ہوتا ہے، دل، وہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ ریئلائز کریں کہ یہ آفر کون دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے بڑھ جاؤ آگے، بہت خیر پڑی ہے۔ یہ آسمانوں سے آفر آ رہی ہے، آسمانوں سے جو چیز برستی ہے نا وہ زمین کو بھر دیتی ہے، تو وہ آسمان والا تو اللہ ہے، اور عرش عظیم کا مالک اور عرش کریم کا مالک ہے، عظمت و کرم ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آفر دے رہا ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی آفر بھی اور جنت بھی لامحدود ہے۔ اور لموضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک چھانٹے کوڑے کے برابر، ایک گز کے برابر جو زمین ہے جنت میں، وہ دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ان سے بڑھ کر ہے، اور اس میں سونا چاندی ہیرے جواہر عزت آبرو سب کچھ ان سب سے بڑھ کے ہے۔ تو دل سے عمل ہو جائے گا، جب آپ دل کو اللہ سے جوڑیں گے، ففروا الی اللہ، پچھلے دروازے بند کریں اور آپ کہیں کہ ایک نیا چانس مل گیا، اگلے سال نہ ملا تو پھر کیا کر لیں گے۔ اللہ شیخ، ایک تو جو نوجوان ہیں ان کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا گیا ہے، صفدت الشیاطین، لیکن اس کے باوجود شر موجود ہے۔ یہ شر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ انسانی شیاطین ہے یا کون ہے؟ دیکھیں کوئی بری دوائی کھا لیں تو اس کا سائڈ افیکٹ تو رہتا ہے نا، کوئی سام نعوذ باللہ کوئی چیز ایسی کاٹ لے تو اللہ محفوظ فرمائے تو اس کا بھی زہر کافی دنوں تک یا کیسی دیر تک رہتا ہے۔ تو گناہوں نے ہمیں ڈسا ہوا ہے، وہ بعد میں بھی اثر نظر آتا ہے۔
اس لیے شیاطین تو بند ہے لیکن بندوں کے شیطان تو کھلے نا، من الجنۃ والناس. وہ جو بندوں والے ہیں نا تعوذہم عزا، وہ اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں بغیبت نمیمہ غیبہ اور فساد ڈالنا وہ جاری ہے. اور دوسرا یہ کہ سفیدت مرضۃ الشیاطین، جو سرکش جنات ہیں نا، بڑے بڑے شیطان خبیث، وہ جو ہے نا وہ فیٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بیڑیوں میں جکڑ لیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستونگڑے اوپن ہیں. یہ محدثین نے کہا ہے. ماشاء اللہ. تو شیخ یہ جو ہے وہ اگر شیاطین بند کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ عبادت نہ کرے، توبہ نہ کرے خاص طور پہ، اب توبہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے کیسے توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے اپنے پرانے گناہوں کے؟ رمضان شریف کا استقبال جو ہے توبہ سے ہوتا ہے، توبۃ نصوحا. جیسے چھتے سے شہد نکالتے ہیں خالص اور بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں خالص، وہ نصوحا ہے. الدین والنصیحہ یعنی شہد کو صاف کرنا، تو وہ ہے اس کا عزم ہے. سب سے پہلے کہ یار چھوڑنا چاہیے کام، یہ ریئلائز کرے کہ بھائی چھوڑتا ہوں میں، نہ بھی چھوٹے اور بات ہے لیکن نیت تو پکی کرے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے دوبارہ کر لیں گے، ایک یہ وسوسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوبارہ ہو جائے تو اللہ دوبارہ معاف کر دے گا. اب یہ تو نہ کرو میں کروں گا، یہ تو ضد والی بات ہے نا. آپ کو میں نہیں کروں گا، ہو جائے تو اور بات ہے. 100 دفعہ بھی ابو بکر کی حدیث ہے نا، انہوں نے کہا کتنی دفعہ روزانہ معاف کروں؟ فرمایا 70 دفعہ. 70 غلطیوں میں تو معاف کرو، اور 100 دفعہ تو استغفار نبی پاک بیٹھے بیٹھے کر لیتے تھے. تو 100 دفعہ کا آپشن تو موجود ہے. جب بھی انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہ بابا میرے پاس پلٹتا ہے تو میں نے تو معاف کر دیا ہے. اور تواب ہے نا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، وہ تو تنہا نہیں چھوڑتا. جب تک روح گلے میں پھنس نہیں جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. شیخ ایک مختصر سا آپ اگر دن کا، ہماری ڈیلی روٹین کا رمضان میں کوئی خطہ بتائیں، آپ کس طریقے انسان اپنے صبح کا آغاز کرے رات تک؟ دیکھیں جی، صبح سب سے پہلے والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت. سحری سے پہلے سونا تھوڑا سا ضروری ہے. آپ تراویح کے بعد تھوڑا سو جائیں، ساری رات نہ جاگیں ورنہ آپ کی سحری اچھی نہیں رہے گی. سحری میں انرجی نہیں رہے گی. اس وقت کھجوریں کھائیں، کیلشیم پوٹاشیم میگنیشیم پورا کریں. کیلا کھا سکتے ہیں اور کوئی انڈا وغیرہ، اور اسی طرح الائچیاں کھائیں، پیاس نہیں لگے گی. پانی ساری رات جب موقع ملے پیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو سحری والا پلان اچھا ہے. خیر سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری جو ہے کھجور ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحریاں کرو اس میں برکت. گرم کھانے کھاتے ہیں، نہاریاں وغیرہ وہ گرم کھاتے نا، وہ شام کو آپ کھا رہے. میں نہیں روکتا کسی کھانے سے، وہ شام کو آپ افطار کر کے یوں کھائیں جیسے بھوکے اپنے نوالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. حدیث میں کھا لیں جتنا کھانا، میں نہیں روکتا ہوں، ڈاکٹر خود روکیں گے آپ کو. لیکن دن کے وقت ٹھنڈی چیزیں کھائیں نا، جگر ٹھنڈا رہے، ٹھنڈا رہے، دماغ ٹھنڈا رہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں جو ٹھنڈک ہے سحری سے شروع کرتے ہیں. اور سحری کی پلاننگ رات سے. مومن کا دن تب اچھا ہوتا ہے جب اس کی رات اچھی ہو. ہمارے دن سے پہلے رات آتی ہے. تو اس لیے قیام اللیل میں جو چیز مدد دے سکے وہ کریں. اگر آپ نے زیادہ ایسی چیزیں کھا لی مشروبات کے بعد میں آپ سے قیام ہی نہیں ہو رہا تو یہ بہت غلط ہے. سب سے پہلی پلاننگ آپ نے قیام اللیل کی کرنی ہے. اگر اس مہینے میں بھی قیام نہیں کیا ہے، یہ تراویح کون سا فرض ہے تو پھر کب پڑھنی ہے؟ 3 دن تو نبی پاک نے پڑھائی، پھر حضرت عمر نے اس کو چینلائز کر دی اور آج تک وہ سنت عمر زندہ ہے بھائی، اس کو کوئی روک نہیں سکا. اور 30 دن کے 30 پاروں کا بھی ایک اچھا مناسب ماحول ہے. اور یہ تو ہو گیا. سحری کے وقت استغفار زیادہ کریں. اور پھر آپ اگر سونا چاہیں تو سو جائیں، نہ سوئیں تو اچھا ہے. اور آفس جانا ہے تو پھر تھوڑا ریسٹ کر کے جائیں، اور اگر کاروبار پہ جانا ہے تو پھر جلدی جائیں اور جلدی واپس آئیں. فجر کے ٹائم سے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک سپارہ پڑھ لیں آپ، 15 منٹ میں ہو جاتا ہے، 20 منٹ میں. اور قرآن میں ذکر ہے بہترین وقت ہمیں فجر کے ٹائم قرآن میں انسان قرآن الفجر کا نماز کا بھی وقت ہے. لیکن اس کے بعد غلودگی آتی ہے نا، استغفار کرتے کرتے ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا اٹھ کے پھر سپارہ پڑھ کے پھر اپنے کام پہ جائیں. یہ قرآن رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے بغیر نہیں ہے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی مجلس اور کلاس بند کر دیتے تھے رمضان میں، کہتے تھے قرآن پڑھیں گے. اور سلف صالحین اپنی دکانیں کاروبار سب بند کر دیتے تھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے. قرآن سے شیخ یاد آیا کہ لوگ جو ہے وہ تفسیر میں گھس جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم نے تفسیر پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت میں وہ تساہل کر لیتے ہیں کہ ہم نے سمجھ کے فہم کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن قرات تھوڑی پڑھتے ہیں. یہ پرابلم اجمی لوگوں میں ہے نا، عرب لوگوں کو تو سمجھ میں آتا تھا نا، تو تفسیر بھی جو پڑھنا چاہتا ہے اسی بہانے پڑھ لے، اور خلاصہ قرآن کو سننا چاہتا ہے سن لے، لیکن اس میں تلاوت زیادہ کریں. اگرچہ آپ تدبر نہیں بھی کر سکتے مگر نیکیاں تو جمع کریں، آپ کو بونس مل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سحری میں استغفار، دوسرا تلاوت، اور تیسرا ذکر. ذکر میں آپ نے ایڈیشن کرنا ہے، مطلب اتنا کرنا ہے کہ 100 دفعہ جو کرتے ہیں 300 دفعہ کر لیں. لا حول ولا قوة الا بالله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ 100 دفعہ وہ اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہیں، جو اپنے پاس من گھڑت ہیں ان کو چھوڑ دیں. من گھڑت کی کوئی جواز نہیں نا.
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک دفعہ پڑھیں، اس کے 100 دفعہ کریں تو آپ کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا. لا حول ولا قوت الا کیونکہ باللہ. ان چاروں اذکار فاضلہ میں انہیں توحید ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ 3 کام تو ہیں جو زبانی عبادتیں ہیں. پھر رمضان میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ صدقہ کرنا ہے. یعنی آپ ابھی 10,000 20,000 50,000 لاکھ 10 لاکھ جو رکھنا، 3,000 بھی رکھ لیں یا 30,000 رکھ لیں یا 3,000 بھی رکھ لیں، 100 روپے روز کر دیں. کوئی دن خالی نہ جائے جس دن آپ افطار نہ کروائیں. وہ جتنا صدقہ کرنا ہے وہ سمجھے آپ افطاری کروا رہے ہیں. چوک میں چلے جائیں، اپنے محلے میں جائیں، کسی کے گھر میں کوئی کھانا وہ اس پیسوں کا لے کے بھیج دیں. گوشت کھلانا ہے اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے فنڈ کو جمع کریں رمضان کے لیے تاکہ خرچ کریں. آج کل تو صدقہ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ کے پاس ایپس ہیں، اس میں آپ کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ لینے والے ہیں تاکہ مشکلات نہ ہوں. بہتر یہ ہے کہ آپ محلے میں جن کو جانتے ہیں مسلم کی حدیث ہے، سفید پوشی لوگ ہیں، وہیں سے لوگ اپنے محلے سے روز تقسیم کرو زکوٰۃ. تو صدقہ میں تو اور سفید پوشی ضروری ہے. صدقے سے شیخ بات یہ یاد آئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو جاتی ہے رمضان سے پہلے جی، لیکن وہ اس کو مؤخر کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان پہ نکالنی ہے. لیکن علماء میں کہتے ہیں کہ آپ یہ حرام کام کریں کہ وقت مؤخر. لیکن کچھ لوگ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں رمضان سے پہلے، لیکن رمضان میں کوئی صدقہ نہیں کرتے، کہتے ہم نے زکوٰۃ نکال دی تھی بس. وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے نا تو وہ رمضان میں پیسے دینے سے بھی افضل ہے کیونکہ اس کا وقت ہو گیا. تو اللہ نے عبادات کو وقت سے جوڑا ہے نا، وقت سے. اور ہو سکتا ہے آپ بعد میں زندہ نہ رہیں اور آپ کے لواحقین جو زکوٰۃ دے ہی نہ سکیں تو آپ پھنسیں. بہتر یہ ہے کہ جس وقت غریبوں کو ضرورت ہے آپ نے وہ دینا ہے. اور زکوٰۃ تو ایک الگ چیز ہے نا، قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو رمضان میں نبی علیہ السلام کالريح المرسلہ، شدید تیز آندھی کی طرح صدقہ کرتے تھے. تو اس کی ریح المرسلہ میں کوئی فوائد اگر آپ جی اس میں فوائد ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ پڑھے ہوئے ماشاءاللہ سعودی عرب سے. فوائد اس میں ایک بلاغہ ہے نا، اس میں تشبیہ ہے، میری پی ایچ ڈی بھی بلاغہ میں ہی ہے. تو یہ ہے کہ آندھی جو ہے نا بہت سپیڈ کی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ تیزی سے صدقہ، اس میں سرعت اور تیزی مستحب ہے، اور باقی امور میں سلو کام ہونا چاہیے. نیکی میں جلدی کریں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت طرف سپیڈ لگاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے جاؤ. فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے میں جلدی جاؤ. کچھ چیزیں جلدی کرنی ہوتی ہیں، نیکیوں میں تیزی ہے. جیسے نوجوانوں کا نکاح جلدی کرنا ہوتا ہے، ایسے آپ کو بھی چلو ہو جائے گا. تو اس میں تیز ہوتی ہے آندھی. دوسرا ہے کہ آندھی ہر کونے خدرے میں گھس جاتی ہے. اللہ، تو نبی پاک نے مدینے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں آپ نے صدقہ نہ دیا ہو. تو یہ عظیم بات ہے کہ مدینے کے ہر فقیر تک نبی پاک کی طرف سے ایک عطا، ایک صدقہ پہنچ گیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے اداروں کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں نا فنڈ، چلو کر لو، مگر یہ کرنا بھی تو ہے نا صدقہ. بھائی اپنے مال میں سے، اپنے مال میں سے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. تو یہ ایک چوتھی بات ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ رمضان کے احکام سیکھیں ابھی سے. شعبان میں رمضان مبارک کے کتاب الصیام پڑھ لیں، کیلانی صاحب کی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ پڑھ لیں. کسی نے کون سا کہنا ہے کہ روزے میں کھانا جائز ہے، اس میں کم اختلاف ہے. آپ احکام الصیام پڑھیں جس عالم دین کی آپ کو پسند ہے. بہتر ہے کہ کتاب الصیام بخاری مسلم میں سے پڑھ لیں، اور بیسٹ چیز اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن شیخ ایک اور یہ چیز کہ ہمارے جو رمضان میں اپنا اکثر وقت جو ہے وہ ڈراموں میں استعمال کرنا، پھر واجبات ترک کر دینا. یعنی آپ فجر کی نماز میں سوئے ہیں یا ظہر کی نماز میں سوئے ہیں لیکن قیام اللیل اور تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس قیام اللیل کا تراویح کا فائدہ نہیں جب تک فرض ہی نہ پڑھیں آپ نے چھوڑ دیا. بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح مختصر جتنی پڑھنی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ جو ہے نا الارم وغیرہ لگائیں. جہاں آپ کی سحری ہوتی ہے اسی کے ساتھ فجر میں سونا نہیں ہے، گھر میں نہیں فجر پڑھنی. آپ نے روزوں میں فجر اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی. پہلے فرض ہے تو روزوں میں تو عبادت کا مہینہ ہے. اور شیخ صالح العثیمین کو سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ اتنی افطاری کرنا کہ مغرب بھی قضا ہو جائے اور آپ گھر میں پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کھجور کھا کے پانی یا دودھ پی کے جائیں مسجد میں، وہاں بعد نماز پڑھ کے پھر آگے کھانا کھائیں گے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ فوراً معدے پہ لوڈ نہ آئے، فوراً اس کے اندر ٹھنڈا پانی نہ جائے. گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اسٹامک کا ہوتا ہے. آپ ذرا دھیرے دھیرے اس کو، اور گرم دودھ اور کھجور سے روزہ کھولیں تو بیسٹ ہے. اس کے بعد نماز پڑھیں. شیخ عرب میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کے بعد صرف کھجور اور ان کی قشطہ ملائی ہوتی ہے، وہ سے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آ کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں. ویسے ہی کافی اچھے ان کے بزرگ بھی ہم سے ہلدی چل کے مسجد میں جاتے ہیں. اور یہ ایک ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ایک ساتواں کام یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سیٹنگ. اب آپ کو اللہ نے موقع دے دیا، درد دل ہے، بھوک کی تکلیف ہے، احساس پیدا ہو رہا، دل نرم ہے، ذرا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، کوالٹی ٹائم گزار لیں، کوئی باتیں نہ کریں، جسٹ بیٹھے رہیں.
اور اپنے موبائل اور ڈرامے شرامے یہ بند کریں. اور رمضان کے بعد اگر موقع ملا تو بڑے ڈرامے موجود ہیں, دیکھنے تو نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کو بہت ہی مسئلہ ہے تو رمضان میں اس کو بند کر. جیسے ایک یہ بھی آپ نے بات کی, فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو لوگ صرف اپنی وائف کو یا اپنی مسز کو صرف کھانے پہ لگا دیتے ہیں, کھانا اچھا اور رمضان میں وہ عبادت نہیں کر سکتی. بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے ہماری سسٹرز کے لیے کہ رمضان مبارک میں بیوی کا یہ کام نہیں کہ کچن میں گھسی رہے اور ڈش بناتی رہے. مسئلہ یہ ہے کہ روزوں میں تو کم کھانا ہوتا ہے, ہم زیادہ کر دیتے ہیں اور راشن مہنگا ہو جاتا ہے اور بوریاں بھر لیتے ہیں. یہ کیسا روزہ ہے بھائی؟ آپ تھوڑا کم کر لو بھائی, آپ کی بچت بھی ہوگی, جو بچت ہوگی وہی صدقہ کرنا ہے. جس طرح آپ کے لیے عبادات کا موقع ہے, آپ کی بیوی بہن بیٹی ماں ان سب کے لیے موقع ہے. خدا کے لیے ان کو کچن سے باہر نکالیں, تھوڑا سا وہ سحری افطاری بنائیں, خود وہ عبادت میں مصروف ہوں. کوئی درس سنیں, کوئی خلاصہ قرآن سنیں, کوئی جمعہ پڑھیں, ان کو بھی دوزخ سے بچانا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ نہیں کہ تم نے آج کیا ڈش بنائی ہے. آپ تو بھوک میں کچھ بھی کھا لو گے تو مزے کا لگے گا. شیخ اچھا, اس کے حوالے سے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے رمضان میں, کیونکہ اب سب سے افضل عمل جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے, رمضان کا تعلق قرآن مجید سے جڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی, کیسے وہ تلاوت کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی قرات تھی نجمن نجمن, رک رک کر, جیسے قرآن نازل ہوا نجمن نجمن. آپ یمد الصوت, آپ علیہ السلام الرحمن الرحیم ان پہ مدیں کرتے تھے, جیسے ائمہ قرات نے بیان کیا ہے. اور امام حمزہ کی قرات کہا جاتا ہے کہ قراء سبع میں نبی پاک کی قرات سے بہت متشابہ ہے, بہت متشابہ. حمزہ رحمہ اللہ کی. تو مغرب میں ان کی قرات, جی مغرب میں ان کی قرات, مغرب میں ورش کی ہے, قالون وغیرہ کی ہے. حمزہ کی کسی ان کی کئی جگہوں پہ ہے, ہم ہندوستان میں نہیں ہے, باہر کی دنیا میں مختلف افریقہ وغیرہ کی. تو وہ قرات آپ دیکھیں, پھر آگے ان کے راوی ہیں 2-2, پھر ان کی روایتیں مختلف ہیں. بہرحال 20 بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ 980 کے قریب کوئی اس کے جو ہے نا وہ وجوہ بن جاتی ہے, بہت کچھ بنتا ہے. بہرحال تو وہ آپ اسلام جو ہے نا ہر آیت پہ رکتے تھے, آیت عذاب پہ پناہ مانگتے اور آیت رحمت پہ دعا مانگتے. یہ نماز کے اندر ہی, جی بالکل, نفل نماز ہلکی آواز میں. اور آپ اندازہ کریں آپ کی آواز بڑی پیاری تھی, اور آپ کی آواز سن کے تو کفار بھی چوری چوری سنتے تھے, تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. جس قاری کی آواز اچھی ہے نا وہ تو لمبی نماز پڑھا لے, تو جس کی آواز میری طرح جس کی اچھی نہیں وہ ذرا مختصر ہی پڑھائے تو مہربانی ہے. کیونکہ 2 مصیبتیں نا جمع ہو جائیں, وہ کھڑا رہے زیادہ دیر تک اور آواز بھی اچھی نہ ہو. قرات اچھی سے سمجھ آئی. ایک بات یاد آئی کہ اب اس معاشرے میں صرف ہم قرات اچھی دیکھتے ہیں, اس کا بندے کا خشوع, اس کا چہرہ, نبی علیہ السلام کی سنت وایا وہ ہم بھول گئے ہیں. دیکھیں نبی اسلام نماز پڑھا رہا حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ انسان کو, امام کو آگے کیا جو قدم الرجل, امام کو آگے کیا جائے گا لحسن صوتی ہی, اس کی آواز کی خوبصورتی کے باعث تقویٰ کی وجہ سے نہیں, اور یہ دور وہ آگے ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کرام کو اللہ پاک نے آواز اچھی دی ہے تو اپنے نیت کو اچھا کر لے, تو کوئی اعتراض کرنے کا حقدار نہیں ہے. ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا. اچھا اگر آپ نے قاریوں پہ اعتراض کرنا ہے نا, پہلے قرات سیکھیں, تجوید سیکھیں, حفظ کریں, پھر بات کریں. تو میں کہا اس میں 10 سال آپ کو لگ جائیں, لہذا زبان بات کرنے بہتر ہے. اچھا, اب شیخ قرات کے حوالے سے ہی وطر میں یا رمضان میں خاص طور پہ ایک دعا کا بھی مہینہ, انسان دعائیں کثرت سے اس میں کرتا ہے, تو دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے خاص طور پر؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ دنیا کی دعا نہ کریں, آپ صرف آخرت مانگتے رہے, دنیا کے. دیکھیں وہ جہاں کتب علیکم الصیام ہے نا, اسی کے ساتھ دعا کا ذکر ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی پکارے گا جواب دوں گا. لیکن روزوں کے تناظر میں اس لیے کہا کہ روزوں میں دعائیں مانگنی ہے, روزوں میں منگتا بننا اللہ کے سامنے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کرنا, لوگوں سے نہیں مانگنا, اللہ سے. آپ کو پرگیشن کرنے کا, پیوریفائی کرنے کا مہینے کا ریفریشنگ کورس آ گیا. پورا مہینہ بھی آپ صاف نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے. اسی لیے سلف صالحین نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی حیثیت 12 مہینوں میں یوں ہے جیسے 12 بھائیوں میں حضرت یوسف کا مقام ہے. رمضان المبارک کا مقام 12 مہینوں میں یوں ہے جو حضرت یوسف کا ہے. اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے جیسا کسی کا رمضان گزرے گا ویسے اس کے اگلے 11 مہینے گزریں گے. اگر اب غافل ہو گئے تو آگے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب میں شوال میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں ذی الحج میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نا, رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار اور چوٹ لگی ہے نا, وہ کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں مل سکتی. رمضان کی راتیں افضل ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں. اس لیے آپ جو ہے نا اس میں چاہیے کہ آپ تلاوت زیادہ کر لیں. اور اس میں خلیفہ ولید بن عبد الملک 7 دفعہ قرآن پڑھتا تھا, اور امام بخاری 30 دفعہ پڑھتے تھے, امام شافعی 60 دفعہ, امام ابن رجب حنبلی 795 ہجری, انہوں نے کہا کہ یہ جو 60 دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں
گھر میں بیٹھ کر امام بخاری 30 دفعہ پڑھ رہے ہیں اور 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور کئی ائمہ 17 دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے وہ عام دنوں میں, جو اوقات فاضلہ میں یہ حدیث واجب نہیں ہے, اس میں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے تاکہ نیکیاں زیادہ کما سکو. امام شافعی خود پڑھتے تھے. ان اختلافات سے نکل کے قرات تو کریں, اب تو ایک بارہ نہیں طلبہ پڑھتے روز. ہمیں تو بھائی اختلاف میں گھس جاتے ہیں, رمضان سے پہلے جو ہے وہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. بھئی آپ چھوڑو بھائی, جو تمہاری مرضی ہے اس طرح کرو, لیکن کچھ کرو تو صحیح, آؤ تو صحیح کہ 3 قرآن تو ختم کرو, کم از کم وعدہ کریں یہ بات سن کے 3 دفعہ ضرور ختم کرنا. شیخ رمضان میں تمام عبادات کہتے ہیں کہ ارکان خمسہ کی جو ہے نا وہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں, صدقہ بھی جمع ہو جاتا ہے, اس میں نماز بھی برکت ہو جاتی ہے, روزہ. ہاں, تو اس میں پھر بھی انسان پیچھے رہے تو اس کے بارے میں کوئی چھوٹی سی آپ نصیحت. تو یہ نا کہ اجتماع العبادات امہات العبادات, اس سے بھی بڑا دن ہے عشرہ ذی الحجہ جس میں حج بھی جمع ہو جاتا ہے. اس میں حج تو نہیں تھا رمضان میں, لیکن رمضان کا عمرہ نبی پاک کے حج کے برابر ہے. جی, العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. تو صحیح مسلم میں ہے کہ وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. ایک عورت نے پوچھا نا کہ میرے والد صاحب ہیں کمزور ہے تو میں کیسے حج پہ, تو آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کے برابر. کتنی عظیم عورت صحابیہ تھی جن کے ایک سوال کی برکت سے آج کروڑوں عمرے ہوتے ہیں اور ثواب ان کو بھی ملے گا. تو اس لیے یہ اتنی عبادتیں اس مہینے میں جمع ہیں, تو کیوں نہ ہم عمرے کا پلان کریں رمضان میں, بچت کریں, شادیوں بیاہوں سے بچا کے ادھر ادھر جا کے لباس بچت کر کے تو رمضان کا عمرہ کر لیں. نہیں کر سکتے کسی کو کروا دیں جو بیچارہ کبھی جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک موقع ہے اللہ کی جنت خریدنے کا. شیخ رمضان کا روزوں کے ساتھ جو تعلق ہے صدقے کا, اس کا کیا ربط ہے اس کے درمیان, صدقہ اور رمضان ایک ساتھ جو ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں تکافل کا قائل ہے. اب تو کمپنیاں تکافل کرتی ہیں, بینک کرتے ہیں, نبی پاک نے کیا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کفالت کرو. کفلہ زکریا, یہ خاندان کے کمزوروں کی کفالت دوسروں نے کرنی ہوتی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. وہ اپنی سبیل جو بھی خرچ کرنا ہے, صحابہ کرام آپ نے پہلے والدین پہ, رشتہ داروں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرنا ہے. اور اگر کوئی مسکین یتیم خاندان میں ہے تو اس کا حق تو ڈبل ہے, حق القرابت اور حق الانفاق. اس لیے رمضان شریف میں انفاق کرنا ضروری ہے کہ آپ کا دل نرم ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو بھوکوں کا احساس ہو, مسکینوں کا احساس محسوس کر رہے ہیں, تو وہ کفارے بھی اسی میں رکھ دیے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. رمضان کا کفارہ بھی اسی میں کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کسی طرح پورٹی کو ایلیمینیٹ کیا ہے, غربت کو ختم کیا ہے کہ سب مسلمان کولیبریٹ کر کے کلیکٹیولی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کم از کم پیٹ میں روٹی تو جائے. اور افضل الاعمال ادخال السرور علی مسلم, مسلمان کو خوش کر دینا. تو کھانا کھائے گا تو خوش ہوگا نا, کم از کم آپ اپنے حصے کا جو بچ رہا ہے تیسرے ٹائم کا کھانا وہ تو کسی ایک گھر میں پہنچائے. سب کچھ کھا لیا اور بس یہ روزہ ہو گیا تو ساتھ والے کدھر جائیں گے. اچھا شیخ, اس میں رمضان آغاز ہی ہے, قریب ہی ہے اس رمضان کا, اس میں جو لوگ آپس میں ناراض ہیں اس حوالے سے, کیونکہ فرشتے ان کے اعمال اٹھاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لکھے جاتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنی لڑائیاں ختم جی لڑائیاں, اس میں تو صلہ رحمی کا بہت زیادہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے اور عمر لمبی ہو جائے تو وہ فلیصل رحمہ ولیبر بوالدیہ, والدین کا خیال رکھے اور صلہ رحمی کرے. زیادہ تر ہماری لڑائیاں رشتہ داروں میں خام خواہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میں بھی وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پورے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی 15 نصف شعبان کی حدیثی ثابت ہے, اس کے علاوہ کوئی ثابت نہیں ہے. وہ شب برات کا کوئی ثابت نہیں, یہ لوگوں نے رکھا ہے نام, اس کا عربی ترجمہ ہی کوئی نہیں, اسلام تو سارا عربی میں ہے. تو وہ جو ہے نا 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. جن کے دل میں بغض ہوتا ہے, جو شرک کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں انذرو, ان کو تو لٹکا دو, لٹکا رہنے دو, باقیوں کو بخش دو. تو ہم چاہتے ہیں ہم بخشے جائیں بھائی. تو اگر بغض ہی رکھنا ہے اور ماننی نہیں کسی کی بات تو پھر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو بھائی, وصلو خیر. تو اب 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہو. شرعی کوئی عذر ہو تو وہ اور بات ہے, لیکن خام خواہ شخصی بنیادوں پہ کسی نے جی رشتہ نہیں دیا تو بہن سے ناراض ہو گئے, میرے بچے کا رشتہ نہیں لیا تو خالہ سے ناراض ہو گئے, تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اور اس نے میری پروڈکٹ نہیں خریدی تو اس سے ناراض ہو گئے, میری پوڈ کاسٹ نہیں کرائی تو اس سے ناراض ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں نا, یہ اب رمضان کے مہینے میں موقع ہے, عید سے پہلے عید کی تیاری ہے کہ آپ چلو معاف کر دیں, اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. شیخ حدیث جو آتی ہے قیام اللیل اور روزہ کے بارے میں, من صام رمضان وقام رمضان ایمانا واحتسابا,
احتسابًا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں اس حدیث کے اگر آپ تھوڑی سی اشارہ کر دیں کہ یہاں سے نیت کا کیا تعلق ہے اور کیا ان دو چیزیں ایمان اور احتساب کیا ہے؟ جی روٹین میں رکھ رہے ہیں کہ روزے آ گئے تو رکھیں گے، عمرہ آ گیا تو کریں گے، عید آ گئی تو تیار ہو جائیں گے، جمعہ آ گیا تو پڑھیں گے، تو نیتیں ہوتی کوئی نہیں. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور جس میں رات کی نیت نہ اس کا دن کو روزہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے پورے رمضان کی اکٹھی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں رکھوں گا الحمدللہ. تو یہ ہے کہ ایمان و احتساب، ایمان تو صحیح ہو آخرت پہ، ختم نبوت پہ، نبی پاک پہ، صحابہ پہ، یعنی آپ کا دل صاف ہو، عقیدہ صاف ہو، آپ صحابہ کے بارے میں ذہن صاف رکھیں، نبی پاک کے بارے میں دل صاف رکھیں، اہل بیت کے بارے میں دل صاف رکھیں، آپ کو مرنے کا یقین ہو، مر کے اٹھنے کا یقین ہو، سب نبیوں کو حق جانتے ہو، سب پہلی کتابوں کو برحق جانتے ہو، قرآن کو ان کے اوپر مہیمن اور غالب جانتے ہو، جو اصول الدین ہیں، ضروری عقائد ہیں، وہ تو آپ کریں نا. اور احتساب اس لیے کہ کوئی عمل بھی نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا. کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا، وہ یحتسب، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اجر ملے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ہے. تو یہ ہے ایمان اور احتساب کہ بار بار یہ سوچیں کہ مجھے بھائی قیام اللیل کا اور مسجد میں جانے کا اور چل کے جانے کا اور وضو کرنے کا ثواب ملنا ہے. پھر وہ لالچ ہوگا جنت میں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، رب کو پکارتے ہیں لالچ سے اور طمع سے. اس میں ان صوفیہ کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں نہ تو ہم اللہ کی عبادت طمع سے کرتے ہیں نہ خوف سے. تو یہ رد ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو طمع کرتے ہیں، تم ان سے آگے گزر گئے ہو. کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، رغبا ایوب، حضرت یعقوب اور یوسف اور ابراہیم اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام، وہ تو لالچ کرتے تھے اللہ کو پکارنے میں. اور آج کا کوئی امتی اٹھ کے کہے نہیں مجھے تو کوئی لالچ نہیں، تو گمراہی ہے. شیخ آخر میں اس حوالے سے اگر کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں ہمیں بھی سب کو جی رمضان کے تعلق سے. بھائی میں تو اپنے آپ کو نصیحت کروں گا کہ زیادہ قرآن پڑھنا ہے. ہر نماز پر 15 منٹ پڑھیں، بس زیادہ ٹینشن نہ لو. 15-20 منٹ پڑھ لو، 3-4 قرآن ہو جائیں گے. پھر یہ نبی پاک نے جو سنت نہیں چھوڑی وہ اعتکاف ہے، وہ ہم بیٹھتے ہی نہیں. ہم سب یہ کون سا فرض ہے؟ ختم ہو گیا اعتکاف کی ایک دفعہ سفر میں تھے تو اگلی دفعہ 20 دن کیا، وہ چھوڑا ہی نہیں. یہ خاص موقع ہے اپنے آپ کو ریوائز کرنے کا، یہ سوشل میڈیا کی مصیبت سے بچنے کا اور اللہ کے قریب ہونے. کیونکہ آپ مر جائیں گے تو سب سے پہلے یہ موبائل جائے گا، گھڑی جائے گی، آپ کے کپڑے جائیں گے، عہدے جائیں گے، آپ قبر میں چلے جائیں گے. قرآن بڑا کام آئے گا. تو اعتکاف کی نیت کر لیں، 2 دن بیٹھ جاؤ، 3 دن بیٹھ جاؤ، 10 دن بیٹھو تو اچھا ہے. بھائی ایک رات ہی بیٹھ جاؤ. اعتکاف کرنا ضروری ہے، آج کل کے زمانے میں سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے. یہ نیت کریں. دوسرا آپ نے ڈیلی کے صدقے کا خرچہ رکھ لیں، چاہے کسی سے لے کے رکھ لیں، روزانہ صدقہ نکالیں افطار کی نیت سے. تیسرا افطاری جو بھی کھانا ہے کسی کو ساتھ شریک کریں اور گفتگو کم کر دیں اس مہینے میں، اور لوگوں سے رابطے بھی تھوڑے کم کر دیں. اپنے گھر اور مسجد تک رک جائیں اور یہ مہینہ گزر جائے گا انشاءاللہ. دل روح سب کچھ صاف ہو جائے گا، معدہ بھی، جسم بھی، دماغ بھی، آنکھیں بھی. آنکھوں کی حفاظت کرنی اور زبان کی، گالیاں نہیں دینی، لان تان نہیں کرنی. افطاری کے وقت گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی بھی پڑ جائے تو صبر کرنا ہے. روزوں میں صبر ہے، اگر اس سے بے صبری آ رہی، بندے مر رہے، لڑائیاں ہو رہی تو یہ کون سا روزہ ہے؟ تو بی کیئرفل، ذرا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی حلقہ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.